السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمضان شفا نور آصف ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج وہ دوپہر سے ہی اسٹڈی روم میں بند تھا۔ عابیر اس کے لیے کافی، پانی اور کھانا تک اسٹڈی روم میں لائی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کافی لے کر آئی تھی، تب تو اتنا تیار نہیں تھی، اب کیوں ہے؟ اسفن نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورا۔ عابیر بک ریک میں بکس ٹھیک کرتے خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسفن کو اس کی خاموشی بری طرح چبھی تھی۔ جس دن سے اسے تھپڑ مارا تھا وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی دوسری شادی کی دھمکی دینے پر وہ اس کا ہر کام پہلے سے بھی زیادہ دل جمی سے کرنے لگی تھی، مگر بات ابھی تک نہیں کر رہی تھی۔ یہ اتنا تیار کس خوشی میں ہوئی ہو؟ اسفن یار خان نے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے آن سے لہجے میں پوچھا۔ اس کے آن سے لہجے میں کتنی تپش تھی وہ وہی جانتا تھا۔ آن سے لہجے میں بھی شوہروں والا بھرپور استحقاق تھا۔ میری ایک دوست کی مہندی ہے، اسی کے فنکشن پر جا رہی ہوں۔ عابیر کے جواب پر وہ مزید سلگا تھا۔ وہ بیوی تھی اس کی، اس نے اسے اجازت لینا تو دور کی بات ہے، اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اسفن نے ایک ہی جھٹکے میں لیپ ٹاپ بند کیا۔ کس سے پوچھ کر جا رہی ہو تم؟ اسفن نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورا۔ میں نے زران بھائی سے پوچھا تھا، انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ ابھی مجھے شہرام لالا یا زران لالا چھوڑ آئیں گے۔ مجھے لگتا ہے شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر سے اجازت لیتی ہے، اپنے بھائیوں سے نہیں۔ عابیر کے جواب پر اسفن نے بھڑکتے ہوئے کہا، آپ مصروف تھے اس لیے آپ سے پوچھنا مجھے یاد نہیں رہا۔ عابیر نے اس کے بھڑکنے پر گہرا سانس بھرتے آہستگی سے کہا، سارا دن تم اسٹڈی روم میں کتنی بار آئی ہو؟ اسفن نے اس کے کندھے سے سراپے پر قہر بار نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کافی مرتبہ آئی ہوں، عابیر نے اب کی بار آہستگی سے کہا۔ کتنی بار؟ اسفن یار خان صوفے سے ٹیک لگائے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتے استفار کیا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں کاجل کی باریک سی تہ اسفن یار خان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سارے فساد کی جڑ یہ آنکھیں ہی تو تھی۔ تقریباً 10 بار تو آئی ہوں میں۔ عابیر اسفن یار خان کو ایک نظر دیکھتے بولے، یعنی پچھلے 4 گھنٹوں میں تم 10 سے 12 مرتبہ اس کمرے میں آئی ہو۔ مجھ سے پوچھنا تمہیں ایک بار بھی یاد نہیں رہا؟ اسفن نے چپتے لہجے میں سوال کیا۔ وہ کسی بھی ملازمہ کے ہاتھ اب پانی بھی نہیں پیتا تھا۔ اسے ہر کام عابیر کے ہاتھوں کا چاہیے ہوتا تھا۔ وہ اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پاتا تھا، نہ ہی اس کی یہ نیچر تھی وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ ہو، مگر وہ ہر ٹائم اپنی بیوی کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی لاپرواہی اسے نیزے کی طرح چبھنے لگی تھی۔ وہ جب اس سے کام کرتی، اس کے گرد منڈلاتی تو اس کی مردانہ حسن تو کافی تسکین ملتی تھی۔ عابیر اس کی بات کا جواب دیے بغیر رخ پلٹ گئی۔ وہ دروازے کا لاک کھولنے لگی تو اسفن کا پارا مزید ہائی ہوا تھا۔ دماغ کی رگیں بھڑکی تھی۔ وہ خود تو اس سے مکمل نظر انداز کرتے اس کے بھائی کے لیے سزا دینا چاہتا تھا، مگر اس سے تو توقع رکھتا تھا وہ اسے بالکل شوہروں والی عزت دے، اسے اس کی بھرپور توجہ چاہیے ہوتی تھی۔ عابیر کی اگنورنس پر اسفن یار خان کی دماغ کی پھڑکتی رگیں مزید پھڑکی تھی۔ اسفن اپنی آئی برو انگوٹھے سے مسلتے خود پر قابو پا گیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو کیسے سزا دینی ہے وہ جانتا تھا۔ یہ کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے، مجھے گرم لا کے دو، اسفن نے عابیر کی پشت کو دیکھتے سرد لہجے میں کہا۔ اسفن نے لیپ ٹاپ آن کرتے ساتھ ہی کسی کو ویڈیو کال ملائی۔ اسفن مجھے دیر ہو رہی ہے، میں یہ گرم کر کے درخشاں کے ہاتھ بھجوا دیتی ہوں۔ عابیر نے گرم بھاپ اڑتے مگ کو دیکھتے ضبط سے کہا، مجھے کافی گرم کر کے لا کر دو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہتے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جماتے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ یکدم اسفن یار خان کے انابی لبوں پر دلکش مسکراہٹ آن ٹھہری دی۔ عابیر اس کے سر سپاٹ چہرے کو دیکھتے حیران تھی، لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتے جہاں خوبصورت سی مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ ہیلو اینا، کیسی ہو تم؟ اسفن لیپ ٹاپ کی اسکرین میں دیکھتے اب گہرا مسکرایا تھا۔
عابر کپ اٹھانے کے لیے جھکی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آتی لڑکی کو دیکھ کر عابر نے بری طرح اپنا بالائی لب کاٹا تھا۔ اسکرین پر نظر آتی لڑکی کا لباس ناکافی تھا۔ وہ بلیک ٹراؤزر پر وائٹ کندھوں سے ڈھلکتی ٹی شرٹ میں ملبوس تھی۔ گلا بھی کافی گہرا تھا۔ وہ کوئی امریکن لڑکی تھی جو کافی خوبصورت تھی۔ اسفند اب اس سے انگلش میں بات کر رہا تھا۔ وہ دونوں آپس میں کافی فرینک تھے۔ ان کی گفتگو سے صاف لگ رہا تھا ان کی دوستی کافی گہری ہے۔ عابر کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے وہیں پر کھڑی تھی۔ اسفند کو جلتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو اس کی لڑکی کی خوبصورت سراپے میں مکمل کھویا نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ اسفند یار خان نے عابر کو مجسم کھڑا دیکھ کر گہری ہوتی مسکراہٹ سے پوچھا۔ میں کچھ نہیں، عابر نے اپنے بھیگے لہجے پر قابو پاتے کہا۔ اس کے بھیگے لہجے میں تڑپ مقابل اچھی طرح محسوس کر چکا تھا۔ اس کی بے اعتنائی اور بے نیازی کا بدلہ وہ پوری شدت و مت سے لے چکا تھا۔ عابر کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے اسفند کے لبوں پر چھائی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ کافی لے کر آؤ۔ اسفند نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ عابر اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے دروازے کی جانب بڑھے۔ وہ اس ستمگر کے سامنے اپنی فیلنگز عیاں ہونے نہیں دینا چاہتی تھی جو اس سے محبت کرنے کی سزا دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ چکا ہے۔ وہ جان چکا ہے وہ اس سے محبت نہیں عشق کرنے لگی ہے۔ وہ اسی بات کی تو سزا دیتا تھا۔ میں جلدی امریکہ آؤں گا، یہاں پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے میرے لیے۔ اسفند نے عابر کی پشت کو دیکھتے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ کب آؤ گے؟ اینا کی چہکتی آواز گونجی تھی۔ 1-2 مہینوں تک میں تمہارے پاس ہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ عابر کب پکڑے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اسفند کی بات پر اس کے قدم رکے تھے۔ اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر گرا، فرش پر چکنا چور ہوا تھا۔ گرم گرم کافی اس کے پاؤں کو جلا چکی تھی۔ تکلیف سے اس نے سسکاری بھری جسے اسفند سنتا شفاق بنا اگنور کر گیا تھا۔ وہ یوں ہی اینا سے باتیں کرتے رہا مگر اس کی تمام تر حساسیت کمرے میں موجود نفوس کی طرح تھی۔ اس کی سسکاری پر اس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا مگر وہ سر سپاٹ چہرے کے ساتھ شفاق بنا رہا۔ عابر نے اپنے پاؤں کو دیکھتے اپنا جوتا اتارا تھا۔ پاؤں پر سرخ آبلہ پڑ چکا تھا۔ اسفند یار خان کی ہنسی کی آوازیں سنتے عابر نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ اسے اپنا آپ لاوے کی طرح ابلتا محسوس ہو رہا تھا۔ پاؤں کی تکلیف تو اسے محسوس بھی نہیں ہو رہی تھی مگر جلن کی لہریں پورے بدن میں اٹھتی تھی۔ اسے تندور تیز بھانبڑوں کی طرح جلا رہی تھی۔ اسفند کی گہری نظریں اپنی بیوی پر تھی۔ اینا اس سے کیا کہہ رہی تھی؟ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی طرف پشت کیے کھڑے لرزتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ ایسا لگتا تھا اس کا نازک بدن کسی بھی پل زمین بوس ہو جائے گا۔ اینا کیسی بات پر ہنسی تھی۔ جواباً اسفند نے بھی بلند و بانگ کہکا لگایا مگر نظریں ابھی بھی اپنی بیوی پر تھی۔ اب وہ مزید یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اسفند یار خان کی ہنسی اسے اذیت ناک درد میں مبتلا کر رہی تھی۔ عابر نے اپنے دونوں جوتے اتارتے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھا۔ فرش پر بکھرا کانچ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے جانتے بوجھتے نظر انداز کر دیا۔ یکدم آنکھوں میں ریت چبھنے لگی تھی کہ کچھ نظر آنا ہی بند ہو گیا تھا۔ عابر کا نازک پاؤں پر فرش پڑا ہی تھا کہ اس کے لبوں سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی۔ وہ فرش پر سسکتے 2 زانوں بیٹھتے چلی گئی۔ اسفند یار خان مزید صفاقی کا مظاہرہ نہ کر پایا تھا۔ اس لڑکی کی تکلیف اسے بھی تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اسفند لیپ ٹاپ بند کرتے جلدی سے اس کی جانب بڑھا۔ وہ بری طرح زمین پر بیٹھے سسک رہی تھی۔ ہیزل گرے آنکھیں شدت گریا سے گلابی ہو رہی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں کے گوشوں پر نمی ابھرتے اس کے آرس کو بھگو رہی تھی۔ اسفند نے پنجوں کے بل بیٹھتے عابر کا پاؤں ہاتھ میں پکڑا جہاں کانچ کا ٹکڑا کافی اندر تک چلا گیا تھا۔ اسفند کے ہاتھ لگانے پر عابر نے بری طرح اس کا ہاتھ چھٹکا تھا۔ میں دیکھ لوں گی، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عابر اسفند یار خان کو زخمی نظروں سے دیکھتے حلق کے بل چیخی تھی۔ اسفند یار خان اس کے اس طرح چلانے پر اسے لب بھینچے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کانچ چبھنے کی تکلیف سے زیادہ اس کے دیے ہوئے زخم کی چبھن تھی جو وہ اسے دینا چاہتا تھا مگر اس کی زخمی آنکھوں کی تڑپ اسے بھی چبھ رہی تھی۔ مجھے دیکھنے دو، کانچ اندر چلا گیا ہے، زیادہ دیر اندر رہا تو انفیکشن ہو جائے گا۔
اسفن یار خان نے ہاتھ بڑھاتے اس کے آرس پر بہتے آنسو صاف کیے۔ ہیزل گرے آنکھیں بھیگتے ہوئے اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ خوبصورت نقوش رونے سے اور نکھر گئے تھے۔ اسفن کی گرم نگاہیں مزید گہری ہوئی تھی۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں ہے۔ عابر نے اپنے آرس کو چھوتا اسفن یار خان کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا۔ اس کے ہاتھ جھٹکنے پر اسفن یار خان بری طرح بھڑکا تھا۔ اسفن یار خان نے عابر کے بالوں کو اس کے دوپٹے سے پیچھے سے جکڑتے اپنی مٹھی میں لیے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ وہ بہت بے دردی سے اس کے بالوں کو جکڑے اس کا چہرہ اپنے قریب کیے ہوئے تھا۔ اسفن یار خان کی گرم سانسوں کی آمد و رفت سے عابر کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ عابر نے سسکتے ہوئے اسفن یار خان کی نیلی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ وہ دونوں ایک ہی دوسرے کو شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ اسفن کے مضبوط ہاتھ کی گرفت اس کے بالوں پر مزید مضبوط ہوئی۔ ہیزل گرے آنکھوں کا ایسے دیکھنا اسے ہمیشہ کی طرح تاؤ دلا چکا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو اس لڑکی کی آنکھیں نوچ لیتا جو اس کی جان کا آزار تھی۔ اسفن کی آنکھوں کی سرخی نے شدت اختیار کی تھی۔ خبردار عابر، مجھے یوں جھٹکا، بیوی ہو میری، بیوی بن کر رہو۔ وہ اس کی گہری آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا برفیلے لہجے میں مخاطب ہوا۔ اس کا چہرہ مزید اپنے قریب کیا تھا۔ مقابل کا جھٹکنا اسے آگ لگا چکا تھا۔ شروعات تو اس لڑکی نے ہی کی تھی جو اتنا تیار ہو کر اسے بنا بتائے جا رہی تھی۔ بیوی کب سمجھا آپ نے مجھے؟ عابر اس کی آنکھوں میں دیکھتے زخمی سا بولی۔ اسفن یار خان کی گرم سانسیں اس کے گلابی لبوں پر بکھر رہی تھی۔ بیوی ہی سمجھتا ہوں جو اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کو ابھی تک برداشت کر رہا ہوں، ورنہ میرے نزدیک میرے بھائی کے قاتل کی بہن کی سزا بہت دردناک تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہرایا۔ اسے دردناک سزا کیا ہوگی؟ کاش اپنے بھائی کے قتل کی سزا آپ مجھے قتل کر کے دے دیتے۔ عابر نے شبنمی لہجے میں جواب دیا۔ ہیزل گرے آنکھوں کی نمی بڑھتے مقابل کو بے چین کر گئی تھی۔ آخر یہ ہیزل گرے آنکھیں اس کے ساتھ جھکتی کیوں نہ تھی؟ وہ اس کی ہیزل گرے کانچ سی آنکھوں کو دیکھتا سلگ اٹھا تھا۔ اسفن نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت یکدم نرم کی۔ اس کے گلابی ہونٹ اس کے حلق میں کانٹے اگا چکی تھی۔ وہ اس ایک رات کا ان لبوں کا جام ابھی تک بھولا کب تھا؟ اسفن یار خان کی گرفت نرم محسوس کرتے وہ اپنے بالوں سے اسفن یار خان کا ہاتھ چھڑواتے ہوئے تیزی سے زمین سے اٹھی۔ پاؤں میں کانچ کے چبھن کی بھی پرواہ نہ کرتے وہ اپنے وزن پر کھڑی تھی۔ اسفن یار خان پنجوں کے بل بیٹھے اسے دیکھے گیا جو اپنے پاؤں میں اٹھتی تکلیف کو نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ ہیزل گرے آنکھیں ابھی تک نیلی آنکھوں میں گڑھی ہوئی تھی جہاں کتنے ہی شکوے پنہاں تھے۔ اسفن یار خان نے ہیزل گرے آنکھوں سے بمشکل ہی اپنی نظریں ہٹائیں۔ اسفن یار خان کی نظریں فرش پر جا ٹھہری تھی جہاں خون کے دھبے تھے۔ وہ بے وقوف دیوانی لڑکی پاؤں میں پیوست کانٹے کو نظر انداز کیے ہوئے کھڑی تھی۔ عابر نے اسفن یار خان کو دیکھتے دروازے کے لاک کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اسفن یار خان نے زمین سے اٹھتے عابر کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اسفن چھوڑے مجھے۔ عابر اس کی گود میں بری طرح مچلی۔ وہ دروازہ کھولتے اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زنان خانے میں روزینہ خانم امینہ خانم بیٹھے ہوئے تھے۔ روزینہ خانم کا یہ دیکھتے رنگ اشتعال سے سرخ ہوا۔ امینہ خانم اپنی نظریں چرا گئی تھی۔ لاؤنج میں موجود ملازمین حیرت سے منہ کھولے کھڑے تھے۔ انہوں نے آج تک کسی کو اتنے بے باکی کا مظاہرہ کرتے نہ دیکھا تھا۔ اسفن یار خان اتنے بے باک تھا یہ انہیں آج اندازہ ہوا تھا۔ اسفن سب کو نظر انداز کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ سیڑھیوں سے اترتے زران کو دیکھتے عابر سرخ ہوتے اسفن یار خان کے سیدھے میں شرم و خوف سے منہ چھپا گئی تھی۔ زران کی نگاہیں عابر کے پاؤں سے بہتے خون پر تھی۔ وہ یہ دیکھتا تڑپ اٹھا تھا مگر وہ اس کی طرف بڑھا نہیں تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑا اسفن یار خان کو دیکھ رہا تھا جو عابر کو باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زران کی گہری نگاہوں نے اسفن کی چوڑی پشت کا دور تک نظارہ کیا۔ ارحام تندو تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ اس وقت لائٹ بلو جینز پر وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا جس پر وائٹ ہی کیجول کوٹ پہن رکھا تھا۔ 5 دن بعد وہ حویلی واپس آ رہا تھا۔
زریاف خان نے اسے آج اطلاع ہی دی تھی کہ پریزے سوات سے بہت آگے ایک مقام پر ریسٹ ہاؤس میں ہے، وہاں پر ہے وہ گل کی ایک بہت وفادار ملازمہ پشیمدہ جو پریزے کی آیا بھی رہ چکی تھی، وہ اس کے پاس ہے۔ ارحام نے ہی زریاف خان کو پشمینہ کے بارے میں انفارمیشن دی تھی۔ پریزے کے لاپتہ ہونے کے دوران پشمینہ گل کے ساتھ ان حویلی میں نہیں تھی۔ یہ بات پتہ چلنے کے بعد ارحام کو اس پر شک ہوا تھا، اس لیے پشمینہ کی تمام ڈیٹیل زریاف خان کو فراہم کی تھی۔ اس ملازمہ کے گھر والوں سے انویسٹیگیشن کے دوران پریزے کے مقام کا پتہ چلا تھا، اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ ان 6 ماہ میں پریزے کے بہت سے مقامات بدلے گئے تھے، یہاں تک کہ اسے ملازمہ کے گاؤں میں بھی رکھا گیا تھا۔ زریاف خان اس وقت اسلام آباد میں ایک بہت بڑے ایونٹ کی سیکیورٹی ہینڈل کر رہا تھا، اس لیے اس نے یہ انفارمیشن فون پر ہی ارحام کو دی تھی۔ ارحام اپنے گارڈز کی ہمراہ پریزے کو ہی لینے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے پریزے کا مقام پھر سے بدلا جائے، وہ اس سے پہلے اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ارحام خان زادہ کا چہرہ غصے و اشتعال سے سرخ تھا۔ گل اتنی گر جائے گی اسے اندازہ نہ تھا۔ اگر وہ پریزے کو اپنے ساتھ رکھتی تو شاید وہ پریزے کو کبھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتا، مگر اس سے بدلہ لینے کی خاطر اس نے پریزے کو اس کے ہی رشتوں سے دور کر رکھا تھا۔ پریزے پشمینہ سے کافی اٹیچ تھی، شاید اسی لیے وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ پریزے بالکل خیریت سے ہے، یہ سن کر بھی ارحام کو اطمینان ہوا تھا۔ وہ آج ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی کو لینے جا رہا تھا۔ وہ بھی آدھے رستے میں ہی پہنچا تھا کہ اس کے نمبر پر ایک انجان نمبر سے کال آنا شروع ہو چکی تھی۔ ارحام نے فون اٹھاتے کون سے لگایا۔ دوسری طرف سے جو آواز اس کے سماعتوں میں پڑی تھی وہ ارحام کے ماتھے پر گہرے بل ڈال چکی تھی۔ کیوں فون کیا مجھے؟ ارحام درشت لہجے میں بولا۔ خان تم ہمارا ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے؟ ہمارا نمبر بھی اب تم نے بلاک کر دیا۔ ہم تمہارا محبت تمہارا بیوی رہ چکا ہے۔ فون دوسری طرف سے گل بھیگے لہجے میں بولی۔ گل تم میری بیوی میری محبت تھی، مگر اب نہیں ہو اور نہ کبھی ہو سکتی ہو، ارحام نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ خان ہم تمہارا بیوی اور تمہارا محبت تھا، مگر ہم تمہارا بچی کا ماں ابھی بھی ہے، یہ بھولو مت۔ گل کی بات پر ارحام خان زادہ نے جبڑے بھینچے تھے۔ کیا چاہتی ہو گل، سیدھی بات کرو۔ ارحام نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے برفیلے لہجے میں کہا۔ خان جہاں تم جا رہا ہے وہاں تمہیں پریزے کبھی نہیں ملے گا۔ گل کی بات پر ارحام خان زادہ نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ ارحام فون پر گرفت مضبوط کرتے غصے سے بولا۔ خان تمہیں پتا ہے تم ابھی تک پریزے کا پتہ کیوں نہیں چلا سکا؟ کیونکہ ہم نے ہر پل تم پر نظر رکھا، مگر تم یہ نہ کر سکا۔ تم اپنا خوبصورت بیوی کی جوانی میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ تم تو اپنا بیٹی تک کو بھول گیا۔ بکواس بند کرو گل، خبردار تم نے اس کا نام بھی لیا تو۔ ارحام فون پر غیظ و غضب سے دھاڑا تھا۔ دیکھا خان، تم نے ایک بار بھی پریزے کے متعلق نہیں پوچھا، مگر اس کے بارے میں تمہیں ایک غلط لفظ گوارا نہیں۔ کیوں خان کیوں؟ جس نے جھوٹ بول کر تمہارا کردار پر الزام لگایا کر تمہارا عزت تو کوڑی کا کر کے رکھ دیا، جس نے پورا جرگہ کے سامنے تم پر زنا کرنے کا الزام لگایا، تمہارا بیوی تمہاری بیٹی تم سے جدا کر دیا، اس لیے اتنا تڑپ کیوں ہے تمہارا لہجہ میں؟ سپیکر پر گل کی کرب میں ڈوبی آواز گونجی تھی۔ گل کے لفظوں پر وہ ساخت ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے؟ کس نے کہا تم سے یہ سب؟ ارحام نے ضبط سے اپنے جبڑے بھینچتے ہوئے پوچھا۔ گل کے نزدیک وہ بے گناہ تھا، اسے یہ سن کر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ تمہارا خوبصورت بیوی نے بتایا یہ سب کچھ۔ گل کے جواب پر ارحام نے اسٹیئرنگ پر مضبوط مردانہ ہاتھ کی گرفت کو مضبوط کی۔ گل کہاں بات ہوئی تمہاری سے؟ ارحام نے گردن کے پھولتی رگوں سے ساتھ پوچھا۔ فون پر دوسری طرف گل کا کہکا گونجا تھا۔ خان تمہارا خوبصورت بیوی نے جس طرح تمہارا جرگہ میں تمہارا عزت تو کوڑی کا کیا، آج بھی تمہارا عزت پر پاؤں رکھ کر تمہارا حویلی کا گیٹ عبور کر آیا ہے، وہ ہمارا پاس ہے۔ گل کی بات پر ارحام خان زادہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ ارحام کے ہاتھوں کی نیلی رگیں ابھری تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں ہو تم؟ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ ہم ہوش میں ہیں، اب تم بھی ہوش میں رہ کر ہمارا بات سن لو۔
اگر تم کو اپنا بیٹی چاہیے تو تمہیں حور کو طلاق دینا ہوگا، ورنہ شاہ نواز تمہارا بیٹی تک تمہیں کبھی پہنچنے نہیں دے گا۔ گل تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ ارحام اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ حور حویلی میں نہیں ہے، گل کے پاس ہے۔ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا۔ گل اسے طلاق دلوا کر اسے شاہ نواز کے ہاتھ سونپنا چاہتی ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا، مگر حور ان لوگوں تک کیسے پہنچی اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پوری قوت سے اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ گاڑی کے دروازے پر مارتا تیش و اشتعال سے پاگل ہوا تھا۔ خان اپنا انرجی سنبھال کر رکھو، اس جھوٹا مکار لڑکی کے واسطے اپنا انرجی تم ضائع مت کرو۔ ہم کو یقین ہے تم اس مکار لڑکی کو طلاق دے دے گا۔ 6 مہینہ بہت ہوتا ہے ایک مرد کا دل بہلانے کے لیے۔ تم نے اس سے اس کا حسن خراج وصول کر لیا۔ ہم کو یقین ہے تم اپنا بیٹی مکار لڑکی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اس کو چھوڑ دے گا۔ گل زہر خان لہجے میں بولی۔ گل کہاں ہے وہ؟ ارحام گل کی پوری بات سننے سے پہلے غیظ و غضب سے گرجا۔ وہ کہاں ہے؟ اب تمہیں تبھی پتا چلے گا جب تم اسے طلاق دے دے گا۔ آج ہی اس کو طلاق دے دو، تمہیں آج ہی پریزے مل جائے گا، ورنہ ہم پریزے کو 7 سمندر پار بھیج دے گا۔ تمہارا ساتھ نسلیں میں اپنا بیٹی کو ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ گل کی بات پر ارحام نے گہرے سانس لیے تھے۔ پریزے اسے جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھی، مگر اس وقت وہ صرف حور کی جان، حور کی عزت کی پرواہ تھی۔ جو عورت اپنے بچے کو اپنی کوکھ میں مار دے، اپنی بیٹی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، اس کے لیے ایک عورت کی عزت کی کیا اہمیت رکھتی ہوگی؟ مگر یہی بات حور کو بھی سوچنے چاہیے تھی۔ کیا کیا اس نے؟ کیوں وہ گل سے ملنے گئی؟ وہ سوچتے ہوئے سٹیئرنگ پر بے بسی سے مکہ مار گیا۔ ارحام کی خاموشی محسوس کرتے گل کے لبوں پر گہری مسکراہٹ چھائی۔ اسے پورا یقین تھا ارحام حور کو چھوڑ دے گا۔ حور کے منہ سے سچ سنتے اسے پورا یقین ہو چکا تھا وہ آج بھی صرف اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے حور کو چھوڑ کر اپنا لے گا۔ آخر اس کی محبت تو وہ خود تھی۔ جس لڑکی نے اس پر بھرے جرگے میں کیچڑ اچھالا ہو، وہ بھلا اس کے لیے کیوں کر اپنی ہی بیٹی کو چھوڑے گا؟ ارحام کی پریزے میں جان بستی ہے، وہ جانتی تھی۔ اب پریزے ہی ان دونوں کو دوبارہ ایک کرے گی۔ گل فون پر گرفت مضبوط کرتے گہرے سانس لیتے ارحام سے دوبارہ مخاطب ہوئی۔ خان دیکھو، تم حور کو طلاق دے دو، حویلی میں سب کو بتا دو تم پر اس نے جھوٹا الزام لگایا۔ برادری میں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ حور جھوٹا مکار لڑکی ہے۔ تمہارا کھویا ہوا عزت، تمہارا مقام تم کو واپس مل جائے گا۔ حور کو طلاق نہیں دینا، تم غیرت کے نام پر اس کو جان سے مار دو۔ سب کو کہہ دینا تمہارا حویلی سے بھاگ رہا تھا۔ گل کی باتیں سنتے ارحام کی رگوں میں خون کی جگہ لاوا ابلنا شروع ہو چکا تھا۔ خان، ہمارا پرانا حویلی آ جاؤ، اپنا ساتھ گارڈ لانے کی غلطی نہ کرنا۔ یہاں شاہ نواز اور ہمارا گارڈ پہلے سے موجود ہے۔ ہم کو یقین ہے تم اس لڑکی کے لیے خون خرابہ نہیں ہونے دے گا۔ اگر پریزے کے ماں باپ دونوں کچھ ہو گیا تو تمہارا اپنا بیٹی تمہارا لختے جگر لاوارسوں کی طرح پلے پڑے گا، اور تم ایسا کبھی نہیں چاہے گا۔ تمہارا عزت، تمہارا بیٹی کسی کو اور کی دہلیز پر اپنا ماں اور باپ دونوں کے بغیر بڑا ہو۔ گل نے آخری داؤ کھیلتے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے فون بند کر چکی تھی۔ ارحام نے پوری قوت سے موبائل فون ڈیش بورڈ پر کی اسکرین پر دے مارا تھا۔ ارحام کا رنگ غیظ و غضب سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ کیسے حویلی سے باہر جا سکتی ہے؟ ارحام غیظ و غضب سے چیخا تھا۔ ارحام نے فون ڈیش بورڈ سے اٹھا کر اپنے گارڈز اسماعیل کو کال ملاتے اسے ضروری انسٹرکشنز دی۔ ارحام نے گاڑی سٹارٹ کرتے اندھا دھند گاڑی دوڑائی۔ ارحام کی گردن کی نیلی رگیں تک اجاگر ہوئی تھی۔ حور حویلی سے کیسے اس کی اجازت کے بغیر جا سکتی ہے؟ گل خان کہاں تھا اس وقت جب وہ حویلی سے نکلی؟ وہ اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گل جو فون پر کہہ رہی تھی وہ سب کچھ تو اسے وہ حور کو معلوم تھا۔ حور نے اس دن جرگے میں جھوٹ بولا تھا۔ گل نے تب اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، اب وہ یقین کر رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا حور نے اسے تمام سچائی بتا دی ہے۔ ارحام نے غصے سے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ اسے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس دن وہ سچا تھا اور وہ جھوٹی تھی۔ اب پوری دنیا کو بھی پتا چل جائے اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرق اس بات سے پڑتا تھا کہ اس کی بیوی، اس کی عزت اس وقت حویلی میں نہیں کہیں اور تھی۔
اسے اس بات سے فرق پڑتا تھا غلطی سے بھی کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے، اس پر کسی کی بھی نظر غلطی سے نہ پڑ جائے۔ ارحام نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور آئی سوئر ہوں تم اس بار میرا ضبط آخری حدود پر لے جا چکی ہو۔ اس دن تو تمہیں معاف کر دیا تھا مگر آج نہیں کروں گا۔ ہاں could you do this؟ وہ تیش اور اشتعال سے دہاڑا۔ اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہو تم؟ آخر تم گل سے ملنے کیوں گئی؟ وہ اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے خود پر قابو پانے لگا۔ بے بسی اور غصے اور اشتعال سے اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ گل اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے یہ سوچ کر ہی اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم میری عزت، میری امانت ہو، میری ملکیت۔ اگر غلطی سے بھی تمہارے چہرے پر اس شاہ نواز کی نظر پڑی، آج میں اس شاہ نواز کو نہیں چھوڑوں گا۔ ارحام اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے گررا اٹھا اور اپنی چادر کو اچھی طرح خود پر لپیٹے کمرے میں موجود صوفے کے کنارے پر ٹکی تھی۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ پچھلے 5 گھنٹوں سے اس کمرے میں بند تھی۔ اسے اگر گل کے ارادوں کی خبر ہوتی وہ کبھی اس طرح اس سے ملنے نہ آتی۔ گل نے اسے یہاں بند کیوں کیا؟ وہ اس سے کیا چاہتی ہے؟ اسے اس بات کی بھی خبر نہ تھی۔ نیچے اس نے شاہ نواز کی گندی نظریں دیکھی تھی جو وہ اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ چادر میں لپٹی تھی، چہرے پر نقاب تھا، مگر شاہ نواز نے اس پر گندی اور گہری نظریں جس طرح ڈالی تھی وہ سوچ کر اسے خود سے گھن آنے لگتی تھی۔ ارحام کو پتا چلا وہ یہاں ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو یقیناً اسے بہت بری سزا دے گا۔ ارحام کا سوچ کر ہی پسینے میں نہائی تھی۔ وہ بہت بہادر بن کر صرف فریضے کی خاطر گل کے اصرار پر اس سے ملنے چلی آئی۔ اسے لگا وہ آدھے گھنٹے بعد واپس حویلی میں ہوگی، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ گل نے بھی فون پر ایسا کچھ ہی اس سے کہا تھا مگر وہ تو اسے حویلی لے آئی تھی۔ دروازہ کھلنے پر وہ تیزی سے اٹھتی گل کی طرف بڑھی۔ آپ مجھے یہاں لے کر کیوں آئی ہیں گل؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے بات کر کے فریضے ارحام کو دے دیں۔ حور نے گل کو دیکھتے پریشانی سے کہا۔ گل حور کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے سے زاہیہ مسکرائی۔ اس کی چادر اس کے کپڑوں میں ملبوس تھی، یہاں تک کہ اس کے ہی جوتے پہن رکھے تھے جس کے پاؤں میں پوری طرح فٹ بھی نہیں تھے۔ یہ دیکھتے گل کی حس کو تسکین پہنچی تھی۔ سامورے کھڑی لڑکی جتنی بھی خوبصورت سہی مگر ارحام خان زادہ آج تک اسے بھول نہیں پایا تھا۔ حور کی باتوں پر اسے آج پوری طرح یقین ہو گیا تھا۔ ارحام آج بھی اسی سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اس کی اترن حور اس کے سامنے پہنے کھڑی تھی۔ ہم فریضے ارحام کو ضرور دے گا، وہ ہمارا اور ارحام کا بیٹی ہے، مگر تمہیں اس کا زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ گل زہر خان لہجے میں کہتے مسکرائی تھی۔ میری ارحام کی زندگی میں ویسے بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ فریضے کو ارحام لوٹا دے، ایک باپ سے اس کی بیٹی کو جدا مت کرے۔ گل اپنوں سے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے، یہ درد، یہ تکلیف میں سمجھتی ہوں۔ ایک بیٹی کے لیے اس کا باپ کیا اہمیت رکھتا ہے میں جانتی ہوں۔ پلیز فریضے ارحام کو دے۔ حور نے بھیگے التجائیہ لہجے میں کہا۔ تم نہیں جانتا، تم اس تکلیف، اس درد کو نہیں جانتا۔ اگر جانتا تو کبھی ایک بیوی کو اس کا شوہر اس کا بیٹی سے جدا نہ کرتا۔ اگر تم اس تکلیف کو سمجھتا تو کبھی کسی کا بسا بسایا گھر خراب نہ کرتا۔ 5 سال دیا ہم نے اس رشتہ کو، 5 سال دیا اس حویلی کو۔ ایک رات تم آیا اور ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لے گیا، صرف اس واسطے کہ تم کو ایک مضبوط رشتہ چاہیے تھا، تمہارا پاس رہنے کو ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم تم سے ایک بات پوچھتا ہے، یہ کون سا طریقہ تھا کسی مرد پر الزام لگا کر اس کو رسوا کر کے اس کو حاصل کرنے کا؟ اگر خان شادی شدہ نہ بھی ہوتا پھر بھی کیا تم کو حق پہنچتا تھا یہ سب کرنے کا؟ گل حور کو دیکھتے نفرت سے گھبرائی تھی۔ میں جانتی ہوں مجھے یہ سب کرنے کا حق نہیں پہنچتا تھا، میں بہت مجبور تھی، مجھے معاف کر دے۔ اور بھیگے لہجے میں بولتے سسک پڑی تھی۔ تم کو تو کبھی خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ میاں بیوی کے بیچ جو نفاق ڈالتا ہے ان کو جدا کرتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے، شیطان۔ گل غم و غصے سے چیخ رہی تھی۔ سامنے کھڑی جھوٹی لڑکی پر یقین کر کے وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھی تھی، وہ کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ مجھے خدا کیا معاف کرے گا، میں خود بھی خود کو معاف نہیں کر پا رہی۔ اور شبد میں لہجے میں بولی، تم جھوٹ بول رہی ہو کہ تم مجبور تھا، تم مجبور نہیں تھا،
تم نے ہمارا خان کو دیکھا اور تمہارا اس پر دل آ گیا۔ جس طرح مرد عورت کی خوبصورتی جوانی کو دیکھ کر بہکتا ہے، اس طرح کچھ عورت لوگ جو بھی تم جیسا ہوتا ہے عظیم مرد کو دیکھ کر اپنا رال ٹپکاتا ہے۔ گل ہور نے خوبصورت چہرے کو دیکھتے نفرت سے بولی، تم نے سوچا ایسا کر کے تم ہمارا مرد کو حاصل کر لے گا؟ لگتا ہے تمہارا کام یہی ہے، پیسے والا اور خوبصورت مرد کو پھنسانا۔ وہ ہم بیوقوف نکلا جو اپنا اتنا محبت کرنے والا شوہر پر شک کیا۔ تم جیسا طوائف کے موافق لڑکی پر یقین کر کے ہم نے اتنا محبت کرنے والا شوہر پر انگلی اٹھایا۔ گل نفرت سے پکاری تھی، اپنی زبان کو لگام دے۔ گل اس وقت ارحام خان زادہ کی عورت آپ نہیں، میں ہوں۔ اگر ارحام نے آپ کے منہ سے یہ الفاظ سن لیا تو آپ کی زبان کھینچنے میں ایک پل نہیں لگائیں گے۔ حور گل کے منہ سے لفظ طوائف سنتے جواباً غرائی تھی۔ گل کا ہاتھ پوری قوت سے حور کے گال پر پڑتا نشان چھوڑ چکا تھا۔ بکواس بند کرو اپنا، ذلیل عورت! ہمارا گھر برباد کر کے ہمارا مرد کو اپنا مرد بنا کر ہمارا سامنے زبان چلاتا ہے۔ ہم تمہارا زبان کاٹ دے گا۔ گل تیش و اشتعال سے چیخی اٹھی تھی۔ وہ ارحام کی عورت ہے، وہ اس کی بیوی ہے، وہ اسے اپنا لاوے کی طرح ابلتا محسوس ہوا۔ کل تک وہ اس شاندار سے بندے کی عورت تھی، آج سامنے کھڑی لڑکی اس کی ساحرانہ نقوش کی مالک، اس شہزادوں جیسے آن بان انسان کی عورت، اس کی عزت۔ سامنے کھڑی اس لڑکی نے ایک ہی پل میں اس کا سب برباد کر دیا تھا۔ گل کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ حور کی جان لے لی۔ وہ جتنی نفرت حور سے کرتی تھی وہ یہ بھی کر گزرتی، مگر یہ سچ تھا، سامنے کھڑی لڑکی ارحام خان زادہ کی عورت تھی جسے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ آپ کا گھر آپ نے خود برباد کیا، بھرے جرگے میں آپ نے ان پر الزام لگائے تھے، آپ کو طلاق بھی آپ کے مرد نے دی تھی۔ اس سب میں جتنی قصوروار ہوں اتنی آپ خود بھی ہیں۔ حور اپنی بھیگی آنکھیں اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتے سپاٹ لہجے میں بولی، ٹھیک کہہ رہا ہے تو، ہم قصوروار ہیں۔ اب ہم آج اپنا غلطی کا ازالہ کرے گا۔ جس طرح خان نے ہم کو طلاق دیا اس طرح وہ آج تم کو بھی طلاق دے گا۔ ارحام مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی، میں جانتی ہوں۔ حور کے لہجے کی مضبوطی پر گل بھڑ بھڑ جلی تھی۔ اتنا یقین ہے تمہیں اپنی خوبصورتی پر؟ گل حور کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے سلگتے ہوئے بولی، پتہ نہیں مگر میں جانتی ہوں وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ مجھے جان سے تو مار سکتا ہے، کبھی مجھ پر اپنی ملکیت ختم نہیں کرے گا۔ حور کے صفاق بات پر گل استہزائیہ مسکرائی تھی، جس طرح تم آج اس حویلی سے نکل کر آیا ہے وہ تو تمہیں ویسے بھی جان سے مار ڈالے گا۔ گل کے طنز پر حور کی رنگت پھک کھلی تھی، ماتھے پر شبنم چمکی تھی جسے گل نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ وہ لمحوں میں جان چکی تھی ارحام خان زادہ کی اس پر دہشت، اس کے چہرے پر ارحام خان زادہ کی محبت کا غرور نہیں بلکہ صرف اس کی دہشت کا خوف تھا۔ میں جانتی ہوں وہ تمہیں حویلی سے باہر قدم نہیں نکالنے دیتا، وہ تمہیں سزا دے رہا ہے اپنی بربادی کی، جو تم نے اس کی بیٹی اور اس کی محبت کو اس سے دور کر کے دی۔ گل اس کے ماتھے پر چمکتی شبنم اور اس کی زرد رنگت کو بغور دیکھتے سبپاکی سے بولے۔ حور نے اس کے بے رحم تجزیے پر اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹا تھا۔ ہم خان کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ محبت اتنا شدت سے نہیں کرتا جتنا شدت سے نفرت کرتا ہے۔ اب دیکھو ہم سے دکھاوے کی نفرت میں اتنا آگے چلا گیا کہ تمہیں چھوڑ نہیں رہا۔ یہ بات تو تم اچھی طرح پتا ہے کہ وہ آج بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس بات کا ثبوت تمہارا بدن پر ہمارا اترن ہے۔ وہ حور کے کپڑوں پر استہزائیہ نظریں ڈالتے بول تو حور کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھی۔ اسے اس ٹائم اپنا آپ بہت آزارہ لگا تھا۔ وہ کسی کی اترن پہن کر اسی کے سامنے کھڑی تھی جس نے کبھی اپنی اترن دوبارہ نہیں پہنی تھی۔ وہ یہ نفرت یقیناً دن رات تمہیں اپنا بستر کی زینت بنا کر اتارتا ہے۔ گل کی نظر اس کے کپڑوں سے ہوتی اس کی گردن اور اس کے سے نیچے نظر آتی گہرائیوں پر ارحام کی گہری شدتوں کے نشان پر پڑی، جسے دیکھتے گل کے پورے بدن میں آگ کے شعلے بھڑکے تھے۔ وہ جانتی تھی ارحام پچھلے 5 دنوں سے حویلی میں نہیں تھا، مگر ارحام کی جنونیت کی سوغاتیں ویسے ہی اس کے بدن پر اپنی پوری آب و تاب سے موجود تھی۔ وہ اسے لے کر جنونی تھا، یہ گل اچھی طرح اس کی شدتیں دیکھ کر سمجھ چکی تھی۔ گل کا تن من چلگا تھا، وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ بختاور خان نے اسے اس دن کے بعد منہ نہیں لگایا تھا۔
اس کا وجود جیسے اب اس کے لیے نہ ہونے کے برابر تھا۔ اگر ارحام خان زیادہ آج اس کا ہوتا تو یہ سوغاتیں اس کا مقدر ہوتی۔ وہ حور پر سلگتی نگاہیں ڈال کر باہر کی جانب بڑھے۔ وہ مزید اس لڑکی کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب تک وہ ارحام خان زادہ کی بیوی تھی وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ یہ داؤ کھیل تو چکی تھی، مگر ارحام خان زادہ کے غیظ و غضب کا سوچ کر گل کا بھی دل لرز رہا تھا۔ اگر پریزے اس کے پاس نہ ہوتی وہ کبھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ گل کے جانے کے بعد حور صوفے پر بیٹھتی اپنا سر پکڑ اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا گئی تھی۔ ارحام کو رد عمل کیا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اس سے سب کے لیے معاف نہیں کرے گا۔ وہ جانتی تھی تم نے کبھی اس حویلی کے کھلے آسمان کے نیچے قدم رکھا، میں تمہاری قبر اس کمرے میں بنا دوں گا۔ ارحام کی گراہٹ اس کے سماعتوں میں گونجی تھی۔ حور کے بدن پر شدید قسم کا لرزہ طاری ہوا تھا۔ ارحام خان زادہ نے اپنے گارڈز کو حویلی سے روکنے کو کہا تھا۔ شاہ نواز نے آج اپنی موت خود بلائی تھی۔ اتنے دنوں سے اسے شاہ نواز کے ٹھکانے کا ہی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ آج اس نے اسے خود بلایا تھا۔ اسے لگا تھا حور اور پریزے اس کے پاس ہیں تو وہ پریزے اور اپنی عزت کی خاطر حور کو طلاق دے دے گا۔ وہ پریزے کی خاطر اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ وہ واقعی میں اس پر کبھی حملہ نہ کرتا، تب تک نہ کرتا جب تک پریزے نہ مل جاتے۔ مگر جو اس نے آج کیا تھا وہ اس وقت پریزے کو بھی بھول گیا تھا۔ اسے حور کی عزت سے بڑھ کر کچھ عزیز نہ تھا۔ حور حویلی کے باہر کھڑے گارڈز نے شاہ نواز کے حکم پر اسے جانے دیا۔ اس کی اچھی طرح تلاشی لیتے اس کی پسٹل اس کی جیب سے نکالی تھی۔ ارحام کو اندازہ تھا ایسا کچھ ہوگا۔ ارحام نے اپنے اندر جانے کے کچھ دیر بعد گارڈز کو باہر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ارحام خان زادہ کو یہ دیکھتے اطمینان ہوا تھا کہ اس کے گارڈز کے مقابلے میں ان کی تعداد کم تھی۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو شاہ نواز بڑے سے لاؤنج میں ایک عالی شان صوفے پر بہت پروفر سے بیٹھا ہوا تھا۔ ارحام کا تیش و اشتعال سے سرخ چہرہ دیکھتے شاہ نواز نے صوفے سے ٹیک لگائے، اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جمائی تھی۔ ارحام پر گہری نگاہیں ڈالتے وہ کمینگی سے مسکرایا تھا۔ وہ تنہا بغیر کسی ہتھیار کے اس کے سامنے ہے۔ شاہ نواز نے ارحام خان زادہ پر استہزائیہ نگاہ ڈالی تھی۔ اس نے گل سے وعدہ کیا تھا وہ ارحام خان زادہ کو کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اس پر دباؤ ڈال کر حور کو طلاق دلوائے گا اور حور کی عدت پوری ہونے پر اس سے نکاح کر لے گا، مگر تب تک وہ حور پر نگاہ بھی نہیں ڈالے گا۔ حور کو تو اس کا اپنانے کا ارادہ تھا، مگر حور کو طلاق دلوا کر نہیں بلکہ حور کو بیوہ کر کے۔ شاہ نواز صوفے کے سائڈ پر رکھی ٹیبل پر پڑی پسٹل کو ایک نظر دیکھ کر استہزائیہ مسکرایا۔ ارحام اسے دیکھتے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وہ آج شاہ نواز کو کسی قیمت پر چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اگر شاہ نواز نے غلطی سے بھی حور پر ایک نظر ڈالی ہوئی تو وہ اس کی آنکھیں نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کہاں ہے میری بیوی؟ ارحام شاہ نواز کو دیکھتے غیظ و غضب سے دھاڑا تھا۔ ہم تو لگا تھا تم ہم سے پوچھے گا کہاں ہے ہمارا بیٹی، اور تم پوچھ رہا ہے کہاں ہے ہمارا بیوی۔ شاہ نواز کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ میں اب تم سے کبھی نہیں پوچھوں گا کہ میری بیٹی کہاں ہے، کیونکہ آج کے بعد بتانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ارحام کی بات پر شاہ نواز کا بلند و بانگ کہکا بلند ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے آج تمہیں اس نے یہاں مسکرات کرنے کے لیے بلایا ہے کہ حور کو طلاق دے دو تمہیں تمہارا بیٹی مل جائے گا؟ شاہ نواز طنزیہ مسکرایا تھا۔ ہم نے تمہیں یہاں تمہیں موت دینے کے لیے بلایا ہے تاکہ حور کو بیوہ کر کے اس کے ساتھ ہم سہاگ رات منا سکیں۔ بکواس بند کرو شاہ نواز، ورنہ تمہیں ایسی موت دوں گا کہ موت بھی تم پر رحم کھائے گی۔ ارحام خان زادہ پوری قوت سے حلق کے بل چیخا تھا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے ارحام، کیونکہ آج موت میں تمہیں دوں گا۔ شاہ نواز نے کہتے ہوئے ٹیبل پر پڑی اپنی پسٹل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ارحام نے تیزی سے چھٹکتے اپنے شوز میں چھپایا ہوا ایک چھوٹا سا تیز دھار چاقو نکالتے شاہ نواز کے ہاتھ میں دے مارا تھا۔ چاقو صحیح نشانے پر لگتے شاہ نواز کی ہتھیلی پر سیدھا پیوست ہوا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ پکڑے درد سے چلا اٹھا تھا۔ ارحام نے تیزی سے آگے بڑھتے شاہ نواز کو پوری قوت سے ٹانگ رسید کرتے دھکا دیا۔ وہ زمین پر جا گرا۔ ارحام نے شاہ نواز کی پسٹل پکڑتے اس پر نشانہ باندھتے اس کی ٹانگ پر فائر کر دیا۔ شاہ نواز جسے ارحام سے اس سب کی توقع نہ تھی، وہ زمین پر چت لیٹ اپنی ٹانگ کو پکڑے درد سے چلا رہا تھا۔ گارڈ شاہ نواز درد سے چلاتے پکار اٹھا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا آج تمہاری مدد کرنے۔
ارحام بلند آواز میں چیختے ہوئے شاہ نواز کی طرف بڑھا۔ صوفے سے نیچے گرے ہوئے شاہ نواز کی ٹانگ پر ارحام نے اپنا بوٹ والا پاؤں رکھا تھا۔ شاہ نواز کی چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگی تھی۔ گل جو حویلی کے دوسرے کمرے میں موجود تھی بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ وہ شاہ نواز کی حالت دیکھتے بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ ادھر ہی رک جاؤ ورنہ میں اپنی پسٹل کی گولیاں شاہ نواز کے سینے میں اتار دوں گا۔ ارحام اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے غرایا تھا۔ گل ارحام کے خون اتری آنکھوں کو دیکھتے وہاں پر ہی رک گئی تھی۔ کیا سمجھ رکھا تھا تو نے؟ تو کچھ بھی کرے گا ارحام خان زیادہ خاموش رہے گا۔ ارحام نے اس کی زخمی ٹانگ پر اپنی ٹانگ رسید کی۔ شاہ نواز درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ تم نے سوچا کہ پریزی کو ہتھیار بنا کر میری عزت پر حملہ کرو گے۔ میں خاموش رہوں گا۔ تم دونوں کی دھمکی سن کر میں اسے چھوڑ دوں گا۔ بہت غلط سوچا تم لوگوں نے۔ ارحام خان زیادہ مر تو سکتا ہے مگر اپنی بیوی اپنی عزت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ارحام نے شاہ نواز کے سینے پر پسٹل تانے۔ شاہ نواز تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تیری گندی نظریں جو تو نے اس پر جرگے میں ڈالی تھی وہ میں آج تک نہیں بھولا۔ آج پھر تو نے اسے گندی نظروں سے دیکھا ہوگا۔ تیری آنکھیں نکال دوں گا۔ ارحام نے اس کی طرف بڑھتے اس کی ہتھیلی پر پاؤں رکھا جہاں چاقو پیوست تھا۔ تکلیف کی شدت سے شاہ نواز کی چیخیں جیسے آسمان کو چھو رہی تھی۔ عورت پر نظر رکھی تو نے، اس پر آج ایک نظر بھی ڈالی تو تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا۔ ارحام نے جنونی ہوتے شاہ نواز کی آنکھوں پر اپنا بوٹ والا پاؤں مسلا تھا۔ وہ اتنی بے رحمی سے اس کی آنکھوں پر اپنا بوٹ مسل رہا تھا، گل خوف سے چیخ پڑی تھی۔ خان خان اسے چھوڑ دو۔ شاہ نواز نے حور پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ ہم سچ سچ کہہ رہا ہے، وہ ہمارے پاس تھا، اوپر کمرے میں ہے۔ وہ تمہارا عزت پر شاہ نواز نے تو کیا کسی گارڈ نے بھی ایک نظر نہیں ڈالا۔ اس نے اپنا نقاب بھی نہیں اتارا تھا، کسی نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ گل نے آگے بڑھتے کانپتے ہوئے ارحام کو بتایا۔ وہ اسے لے کر اتنا جنونی تھا گل کو اندازہ نہ تھا۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔